صدقات و خیرات بھی کرو, خود بھی کھاؤ, دیسی گھی میں پراٹھے بنا کے کھاؤ, دیسی گھی میں کھانا بنا کے کھاؤ. یہ نہ بولا کرو پیسے ہی نہیں ہیں. بیان کرنا آسان ہے دیسی گھی پر, اور دیسی گھی کے مشورے دینا آسان ہے, جب خرید کے لاؤ تو پتہ چلتا ہے. میں جن لوگوں کو مشورے دیتا ہوں نا دیسی گھی کے, ان کے 1-1 کروڑ کے پلاٹ ہیں بیریا ٹاؤن میں, نہیں آ رہی بات سمجھ, اور میرا ایک بالش کا بھی پلاٹ. پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں اچھے آئل میں کھانا پکا کے کھاؤں. میں کئی دفعہ جوڑیا بازار میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں. جوڑیا بازار میں کبھی تلوں کا تیل نکلوا رہا ہوں, کبھی سرسوں کا نکلوا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا بھائی گھر میں آئل کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے کوکنگ آئل کون سا ہونا چاہیے؟ کسی بھی حکیم سے پوچھو, سب سے بہترین کوکنگ آئل تلوں کا تیل ہے. سمجھ رہے ہو؟ جنرل نالج کے لیے بتا, نالج یعنی نالج تو ایسی ہے. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں, دیکھو میرے پاس ایک میڈیا ہے نا, تو اس کے ذریعے بات پوری دنیا تک پھیل جاتی ہے, تو اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیے نا. تو خیر کی بات ہے, لاکھوں ملین لوگوں تک پہنچ جائے گی. کوکنگ آئل میں آج کل جو حکیم لوگ کا تجربہ ہے, کچھ ڈاکٹروں کا بھی, وہ کہتے ہیں سب سے بہترین کوکنگ آئل کون سا ہے؟ تیل خریدیں اور اپنے سامنے تیل نکلوائیں. سمجھ رہے ہو؟ پھر اس میں کھانا پکا کے کھائیں. تو وہ کیلشیم بہت ہے اس میں, ہڈیاں مضبوط ہوں گی, کینسر کے خلاف جسم میں مدافعات پیدا کرتا ہے. بچوں کو جو بستر پہ پیشاب نکل جاتا ہے نا بچوں کا, ان کو تیل کھلایا جاتا ہے. تو وہ تیل کھلائیں گے تو بچوں کا مثانہ بھی کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. یہ پیشاب نکلنے کی بیماری بھی بچوں کی ختم ہوگی, مگر مہنگا پڑے گا. تو پلاٹ خریدنے سے بہتر ہے اس باڈی کے پلاٹ کو کیا کرو, اس کی فکر کرو. پہلے فش کھایا کرو, بازار سے جاؤ 20 کلو مچھلی اٹھا کے لے آؤ گھر میں, اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں. نہیں دیے تو پھر حضرت والا سوچا کرو, صحیح ہے نا. جو ہمارے حضرت سوچتے تھے بھائی اللہ نے دیے ہوتے تو اللہ, مچھلی ضرورت ہوتی تو اللہ پیسے بھی دے دیتا. اگر اللہ نے دیے ہیں تو کیا کرو, فشری جاؤ 20-20 کلو مچھلی اٹھا کے لاؤ. بیگم سے بولو روزانہ ناشتے میں بھی فش, دوپہر کھانے میں بھی فش, اور رات ڈنر میں بھی فش. بنگالیوں کو دیکھو فش کھاتے ہیں کیسے ہینڈسم اسمارٹ رہتے ہیں نا ساری زندگی, بال کالے رہتے ہیں. ہمارے ایک استاد ہیں بنگلہ دیش کے, پورے بال کالے ان کے. میں نے کہا آپ کی عمر کتنی؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں 46 سال 48 سال. ایسے گھنی کالی داڑھی. یہ کس کا کمال ہے؟ فش کا. مچھلی کھا رہے ہیں دوا. ہمارے ہاں مچھلی ڈاکٹر کے مشورے پر ہفتے میں 1 دن, کیونکہ دوبارہ خریدتے ہوئے جان نکلتی ہے, یار مچھلی کیسے خریدیں, یار مچھلی کیسے. تو بھائی یہ قدرتی چیزیں, ان پہ پیسہ خرچ کرو. اللہ کے بندو شہد کھاؤ. کیا کھاؤ؟ شہد کھاؤ. سال کا جواب دوں. یہ جو خواتین صبح و شام رٹ لگاتی ہیں کہ مرد کو 4 کا اختیار ہے, عورت کو کیوں نہیں ہے, اس کے بہت سارے مختلف اسکالرز جواب دیتے ہیں اور صحیح جواب دیتے ہیں. میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا. مجھے تو آج کسی ساحل ادیم صاحب کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں. کسی نے ان کا کلپ بھیجا مجھے کہ وہ کسی خاتون نے پوچھا کہ جی وہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 کیوں نہیں کر سکتی, تو انہوں نے جواب دیا, اس کو سمجھایا کسی بھی طریقے سے. تو میں نے کہا, مجھے کسی نے کہا کہ یہ صحیح جواب ہے. میں نے کہا صحیح جواب غلط کو چھوڑو, یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ 4 شادیوں کو مان رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں, اس خاتون کو جواب دے رہے ہیں. یہ جواب دینا اس کی علامت ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں بھائی مرد کو کتنے, کیونکہ بہت سے اسکالرز ابھی ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا ان کے منہ سے یہ جملہ ہی نہیں نکلتا کہ مرد کے پاس 4 کا اختیار ہے, بلکہ وہ یہ تعویلات کرتے ہیں. جیسے وہ کینیڈا والے جو بزرگ ہیں وہ یہ تعویلات کرتے ہیں. ایکچولی اس زمانے میں اصل میں جنگوں میں اتنے مرد قتل ہو رہے تھے, مردوں کی گروتھ ریشو اتنا خطرناک حد تک گر گیا تھا, تو اسلام نے وقتی طور پر ایکچولی وہ 4 کی اجازت دی تھی, ورنہ اصل میں اسلام یہ نہیں چاہتا. تو ایسے اسکالرز بھی آ گئے ہیں. میں نے کہا انہوں نے کم از کم اسلام کے حکم کو مانا کہ قرآن کی نص ہے. تو میں ایک خواتین سے سوال کرتا ہوں, دیکھو آپ کے ذہن میں جب یہ آتا ہے نا کہ مرد کو 4 کی اجازت ہے عورت کو کیوں نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ عورت کو بھی 4 کی اجازت دے دی جائے تو ہوگا کیا. وہ ٹھیک ہے, وہ ہارمونز جو ساحل ادیم صاحب نے سائنسی زبان میں جواب دیا وہ جواب صحیح ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, وہ ٹیکنیکل جواب ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح جواب ہے. ہمارے پاس تو دیسی جواب ہوتے ہیں بھائی. ہمارے پاس کیا جواب ہوتے ہیں؟ دیسی. مجھ سے جب کوئی خاتون پوچھتی ہے نا, کوئی لبرل انٹی کہ عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے, تو میں دیسی. میں نے کہا فرض کرو ہے اجازت, مرد کو بھی 4 بیویاں رکھے گا اور عورت بھی کتنے 4 میاں رکھ سکتی ہے. بہت سی چیزوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتے, پریکٹیکلی وہ ممکن ہوتے ہی نہیں. آپ فرض کر لیں ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور ان 4 کو بھی اجازت ہے کہ 4 میاں رکھ سکتی ہیں, تو 4 کے 4 شوہر ملا کے ٹوٹل 16 شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. آگے چلو, دیکھو زید نے 4 بیویاں رکھی, اے بی سی ڈی ان بیویوں کے نام ہیں. ایک کا نام اے ہے, دوسری بیوی کا نام بی ہے, تیسری بیوی کا نام سی ہے, چوتھی کا نام ڈی ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ ساحل ادیم صاحب نے تو سائنسی جواب دیا نا, میں تو دیسی آدمی ہوں, دیسی جواب دیتا ہوں, لیکن جواب ہے یہ, آپ اس کو دیسی کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے. زید نے شادی کی, پہلی بیوی کا نام اے, دوسری کا نام بی, تیسری کا نام سی, چوتھی کا نام ڈی. اے نے زید کے علاوہ بھی 3 آدمی اور رکھے ہوئے ہیں جو اے بیوی ہے. اے بیوی کے کتنے شوہر ہیں زید کے علاوہ, جو ہم الف بے جیم دال کر دیتے ہیں ان کو, بلکہ الف بے پے تے الف بے پے تے, الف بے پے, الف تو یہ زید ہو گیا نا, بے پے تے, 3 عدد اس کے شوہر اور ہو گئے. جو بے بی بیوی ہے اس کے بھی کتنے ہو گئے؟ 3 الگ سے ہو گئے. سی کے بھی 3 الگ ہو گئے, ڈی کے بھی 3 الگ ہو گئے. پھر وہ جو 3 شوہر الگ الگ ہیں ان کی الگ الگ 4 بیویاں بھی ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تم لوگ کو تو یہیں بے ہوش ہو گئے ہو, آگے کیا سمجھو گے؟ ابھی تو بہت آگے پوری دنیا ہے, یہ بلاک چین بن جائے گی پوری, ایک پورا ملک ایک دوسرے کی بیویاں اور ایک دوسرے کا شوہر ہوگا.
होगा, पूरा मुल्क क्या होगा, सब एक दूसरे की बीवी और सब एक दूसरे के शौहर। थोड़ा सा तो चेन को आगे चलाने दो ना, अभी थोड़ा एंजॉय तो करने दो। अब क्या है कि उन ABCD 4 बीवियों के 3-3 शौहर अलग अलग हैं, ठीक है ना, 3-3 शौहर अलग अलग। फिर उन 3-3 जो अलग अलग शौहर हैं उन सब की 4-4 अलग अलग बीवी, 3-3 अलग अलग भी हैं। एक तो ये वाली हो गई, 3 अलग होंगी। फिर उन 3-3 के अलग अलग 4-4 मियां भी हैं। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये क्या, यानी ये तो ये चूचू का मुरब्बा नहीं बनेगा। यानी फिर हम तारुफ करवाएंगे, इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है, ये इनके शौहर हैं, मैं भी हूं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ये कौन है जी, ये इनके पहले शौहर की सेकंड वाइफ, ये इनके पहले शौहर की सेकंड वाइफ, और ये मेरी सेकंड वाइफ के पहले शौहर। जवाब दुरुस्त इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली के चौथे शौहर हैं और ये मेरी चौथी के पहले शौहर हैं। ये कौन है, ये मेरी चौथी के पहले के तीसरे हैं। और क्या बन जाएगा यार। तो इश्काल वो किया करो जो पहले ये देख लिया करो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है या नहीं है। ये तो नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई सोसाइटी 4 दिन भी उसका फैमिली सिस्टम चल सके इस निजाम पर कि औरत को भी 4 शादियों की आप इजाजत दें, तो ये सवाल ही गलत है। सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि फिर जब औरत को आपने एक मर्द की इजाजत दी है तो मर्द को भी एक औरत की इजाजत दे दो ना, 4 की क्यों दे रहे हो। इसका भी वही जवाब है जो अभी मैंने दिया। इस्लाम ने मर्द को 4 की इजाजत दी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे मर्द 4 कर लें। वजह क्या है, इजाजत तो दी है, क्यों दी है वो मैं भी आता हूं, तो बार बार बताते रहता हूं ताकि ये सवाल का जवाब हो जाए ना। देखो, मर्दों की अय्याशी जब होती कि जब मर्दों की निस्बत 4 गुना औरतें ज्यादा पैदा हो रही होती, फिर एक मर्द की 4 बीवियां होती और बीवियों के इकलौते मर्द होते। फिर हम कहते हैं यार इस्लाम ने मर्द को अय्याशी दे दी, हर आदमी की बीवियां तो 4 हैं और हर औरत का मियां क्या है, एक है, और सोगनों की टेंशन अलग। इस्लाम ने मर्द को 4 की तरगीब, सिर्फ इजाजत नहीं तरगीब दी है, लेकिन अल्लाह मियां ने कहा कि इतनी पैदा नहीं होंगी कि 4 था तुम कर लोगे, मेजॉरिटी एक ही कर सकेगी, दूसरी मिलेगी नहीं उसको, मार्केट में है होगी नहीं, पैदा ही नहीं करूंगा इतनी मैं औरतें। अबे क्यों समझ में नहीं आ। देखो, एक गांव है जिसमें 25,000 मर्द हैं। क्या कोई ऐसा गांव देखा 25,000 मर्द और 1 लाख औरतें हैं उसमें? 25,000 मर्द हैं और खवातीन कितनी हैं? 1 लाख। अगर 25,000 मर्द हैं उस गांव में और खवातीन 1 लाख हैं, तो फिर हर मर्द 4 बीवियां रख सकता है। फिर आप कहेंगे इस्लाम ने मर्दों की अय्याशी बढ़ा दी। होता यह है कि 25,000 मर्द होते हैं ना गांव में, तो 50,000 भी औरतें नहीं होती, हर मर्द 2 भी नहीं कर सकता, समझते हो। 75,000 औरतें भी नहीं होती कि हर मर्द, दुनिया में ग्रोथ रेशो औरत का इतना ज्यादा है ही नहीं किसी भी कंट्री में कि एक मर्द 4 बीवियां, सारे मर्द रख ले 4 बीवियां, बल्कि डबल भी नहीं है, यानी हर आदमी 2 शादियां भी नहीं कर सकता। भाई इतना भी ग्रोथ रेशो नहीं है कि 25,000 औरतें हों किसी गांव में, मर्द कितने हो 50,000। बल्कि अजीब बात, और आम तौर पे ये ग्रोथ रेशो कम होता है औरत का। ये तो अब फैमिली प्लानिंग वालों ने औरतों का ग्रोथ रेशो बढ़ा दिया है, वरना दुनिया में हमेशा से औरतें कम पैदा होती थी, मर्द ज्यादा पैदा होते हैं। आप गांव देहातों में जाओ अपने, अब औरतें ज्यादा होना शुरू हो गई हैं पैदा। वजह उसकी है कि फैमिली प्लानिंग, 2 बच्चे ही अच्छे, तो अब जिसको 2 बेटे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो वो बेटियों की लालच में बेटे की लालच में बेटियों की तादाद बढ़ाता है। तो ये डिसबैलेंस ग्रोथ रेशो इस वजह से हो गया कि अब लड़कियां ज्यादा पैदा हो रही हैं। वरना नेचुरली, खास तौर पे जब इस्लाम आया तो लड़कों का रेशो ज्यादा था, लड़कियों का रेशो कम। अब भी गांव देहात जहां पर फैमिली प्लानिंग नहीं है, मर्द ज्यादा पैदा होते हैं और लेडीज कम पैदा होती हैं, मर्द ज्यादा है वहां पे। अब आप मुझे एक बात बताओ, मर्द 25,000 और लेडीज कितनी? 25,000 लेडीज भी। आमतौर पर ऐसे ही होता है, बराबर होता है। तो फिर कोई मर्द 4 क्या 2 भी नहीं कर सकेगा, समझते हो। लेकिन एक सोसाइटी है उसमें 25,000 मर्द हैं, 25,000 खवातीन हैं। उस सोसाइटी में कुरान नाजिल हुआ और कुरान मर्द को कह रहे 4 बीवियां रखो। क्या करो तुम? 4 बीवियां। तो इससे ये कभी भी नहीं होगा कि मर्द 4 कर लेगा, बल्कि मर्द में औरत की तलब बढ़ेगी। वो कोशिश करेगा कि पहली शादी भी जल्दी करे, फिर वो दूसरी की तलाश करेगा। अगर ये होता ना कि मर्द जब चाहता दूसरी बीवी मिल जाती, इस्लाम औरत को ये पाबंद करता कि जब कोई मर्द तुम्हारी तरफ निकाह का पैगाम भेजे तो तुमने लाजमी कबूल करना है। फिर हम कहते हैं इस्लाम मर्दों की अय्याशी में इजाफा कर रहा है। इस्लाम ने औरत को पाबंद नहीं किया कि आप किसी की दूसरी बीवी बनो। इस्लाम कहता है आप अपने लिए इकलौता तलाश करो, आप जिसकी निकाह में कोई औरत ना हो। किसको तलाश करो? आप बोलते क्यों नहीं? उसको तलाश करो जो वहदहू ला शरीका लहू हो, यानी जिसकी निकाह में बीवी ना हो। आप अपने लिए अच्छे से अच्छा सोचो। अब एक गांव
ہے, میں دنیا کو نا ایک ولیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی. 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں, جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں قرآن نازل ہوا, مذہبی اسکالرز آئے, انہوں نے مردوں کو کہا 25,000 لوگوں میں میرا بیان کروایا, میں نے بیان کیا دیکھو غیرت لاؤ, 4 شادیاں کرو, تمہیں شرم نہیں آتی, کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو. آپ ایک دم جوش میں آئے, اٹھے, آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے, میں دوسری بھی کروں گا. آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ 4 بیویاں کرنی چاہیے, آپ میری سیکنڈ بن جاؤ. وہ کہیں تو اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے, مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں. کوئی ایک آیت دکھا دے, کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بننے کے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ کہے گی اسلام کوئی ہے وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے دی ہو. اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, وہ کواروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا. سوسائٹی میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں, مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے یا نسب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. عورت جو اشکالات کر رہی ہے نا 4 شادیوں پہ, ان کے لیے بھی جب اس کا چوتھی شادی کا بھی رشتہ آئے, وہ کمارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. وہ میں تو ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو 4 کی بڑی مخالف ہیں, لیکن ان کے پاس کسی اچھے خاندان سے چوتھی کا رشتہ آ جائے نا, وہ مخالفت کے باوجود اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گے. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ہی اپر لیول کے جو مرد ہوں گے نا, وہ 4 پہ 4 کر لیں گے, جس کے نتیجے میں خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور اچھے مرد بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. سارے مرد مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے, مردوں میں جو قابل ہوں گے صرف وہی شارٹ ہوں گے, اور خواتین میں جو قابل ہوں یا نہ ہوں ساری شارٹ ہو جائیں گی. کیسے سمجھائیں؟ دیکھو وہ عورتیں جو ان سے کسی کا نکاح کا دل نہیں کرتا, جو بدصورت ہیں, نہ ایجوکیشن ہے نہ خاندان ہے, کنوارے مجبور ہو کے ان سے بھی شادی کریں گے کہ یار اگر اس رشتے سے ہم نے انکار کر دیا تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. کیونکہ خواتین جو بغیر نکاح والی خواتین ہیں ان کا ریشو بہت تیزی کے ساتھ گرے گا, کم ہوتا چلا جائے گا. تو کنواروں کو, کیونکہ 25,000 مرتے 25,000 عورتیں تھیں. اب جو اپر لیول کے لوگ تھے, جو اتنے ہائی فائی کے تھے کہ ایک عورت ان کی دوسری بیوی بننا پہ بھی راضی ہو گئی, تیسری پہ بھی راضی ہو گئی, چوتھی پہ بھی راضی ہو گئی, تو بہت سے ایسے مرد ہوں گے جن کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ 4. بہت سے ایسے ہوں گے بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے, بہت ہی اپر لیول کے ہوں گے جن کی 3 ہوں گی, بہت سے ہوں گے جن کی 2 ہوں گی. تو اب آپ بتاؤ, خواتین تو ساری نمٹ جائیں گی, عذاب میں کون آئیں گے؟ مرد آئیں. ان کو شادی کے لیے رشتے نہیں ملیں گے. تو عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے, مرد کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. مرد جب عیاشی کرے گا جب کو بہت زیادہ اس کے اندر ایبلٹی ہو, قابلیت ہو, بہت ہی اونچے خاندان کا ہو. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا نا اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کے وہ مرد جو لو لیول کے ہیں ان پہ ظلم کیا ہے, تو یہ اشکال تو بنتا ہے. یہ اشکال کہ عورت پہ ظلم کیا ہے, یہ قطعاً نہیں بنتا. میرا خیال ہے نہیں آئی سمجھ. بھائی دل سے بتاؤ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کی نہیں آئی؟ او بھائی صاحب آپ کی نہیں آئی؟ آپ صحیح بتائیں. آ گئی. یہ مرد پہ ظلم, عورت پہ ظلم ہوا یا مرد پہ ہوا ہے؟ بولے نا آپ بتائیں. مرد پہ ظلم ہوا ہے نا یہ. اب آپ کو جو آج شادیاں نظر آ رہی ہیں نا 4 وجہ اس کی ہے کہ سوسائٹی میں خواتین اتنی زیادہ ہیں کیونکہ 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, تو مکھنچو بھی 3 4 کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. پاگلوں کی بھی 3 ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت مجبور ہے, اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا ڈھنگ کا. وہ کہتے چلو یار میں ڈاکٹر بنی ہوئی ہوں, میٹرک پاس سے کر لی اس نے شادی. پہلی شادی ڈاکٹر نے کس سے کی ہے؟ 8ویں پاس سے, میں نے خود کرائی ہے. اب اس کا 8ویں پاس والا کہتا ہے میں نے دوسری بھی کرنی ہے, میں نے تیسری بھی کرنی ہے. تو اس ڈاکٹر کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ظلم سہ رہے ہیں, میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے 8ویں پاس سے شادی کی ہے, اور اسلام 8ویں پاس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ 3 اور ڈاکٹروں سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے, اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کورٹ سے خلا بھی نہیں لے سکتے اس بیس پہ کہ یہ 8ویں پاس ہے. تو بھائی یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا قصور ہے کہ لڑکیاں اتنی ہیں کہ مجبور ہو کر ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 8ویں پاس سے. اگر سب 4 کرنا شروع کر دیں تو لڑکیاں مارکیٹ سے ہو جائیں گی شارٹ. پھر اتنے رشتے آئیں گے لڑکیوں کے, وہ 8ویں میں ڈاکٹر کہے گی میں نے ڈاکٹر سے بھی نہیں کرنی, میں نے اس شخص سے کرنی ہے جس کا ذاتی ہسپتال ہو, اتنا بڑا کروڑپتی تاجر ہو, وہ اس سے کروں گی میں شادی. جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہے نا, تھا, اب تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے نا دنیا سے. ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے صحابہ کرام کی. اس سوسائٹی میں آپ دیکھ لو عورت کے نخرے کتنے ہوتے تھے. بہت اونچے خاندانوں میں خواتین کی شادیاں ہوا کرتی تھیں, بہت اونچے خاندانوں میں. تو اس لیے یہ جو 4 شادیوں کا لفظ ہے نا, یہ اول نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ مردوں کی عیاشی ہو رہی ہے. حقیقت میں ڈیپتھ میں جاؤ گے, جب ایک لا کی صورت میں آپ اس کو قانون کی صورت میں نافذ کرو گے تو 4 پیدا ہی نہیں ہو رہی عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں. کون کر سکتا ہے 4 میرے بھائی؟ ہم لوگ نے جو کر لی ہے نا, اس لیے کہ آپ نہیں کر رہے, اس لیے ہماری ہو گئی. یہ جو میں نے کی ہے نا, اچھا مجھے لوگ بہت یہ تانا نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے پیسہ آ گیا نا تو 4 کر رہے ہیں, پیسہ آ گیا. بھائی میں اپنے حالات بتانے نہیں چاہیے. میں نے جب 3 رکھی ہے نا, اتنے
عرصے تک پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس, سمجھ رہے ہو, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے, لیکن میں کبھی شو نہیں کرتا تھا. ہمیشہ میں نے سفید کالر, ابھی تو بغیر کالر کے گھوم رہا ہوں کیونکہ اب کالر کی ضرورت نہیں ہے نا, اب تو ریوو آ گئی, اس لیے میں نے کالر پہننا چھوڑ دیا, ورنہ ہم سفید کالر میں لوگ ہم سے قرضہ مانگتے تھے آگے. اس وقت ہم نے 3 رکھی ہیں اور اس وقت ہمارے دبا کے بچے بھی ماشاءاللہ پیدا ہوئے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, بڑی یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا, ایکچولی کر کے بڑے شو مار رہے ہوتے ہیں, ایکچولی اس زمانے میں نہیں ہوں, شادی میں نے کہا مجھے اس وقت میری بہت کم آمدن تھی, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے جب دوسری شادی کی تو ان لوگوں, وہ لوگ تو کوئی اتنے نظریاتی نہیں ہیں, انہوں نے ہماری 4 شادیوں والی کتاب بھی نہیں پڑھی, تو وہ میرا جو دوسرا سسرال ہے ان کو تو نہیں پتا تھا اسلام میں 4 کی ترغیب ہے کیا ہے, انہوں نے کیوں قبول کر لیا مجھے؟ اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی مجھے قبول کرنا تو وہ کرتے. ان کو فائدہ نظر آیا کہ بھائی پہلا والا اس ڈیزائن میں ہمیں نہیں ملے گا, جو بھی میرا ڈیزائن تھا اس وقت اس سے تو اچھا ہی ڈیزائن تھا. میں کیا بتاؤں, میرے بڑے گھنے بال تھے بھائی. اب یہ لوگ کہتے ہیں مصعب بال کہاں گئے آپ کے, بھائی اب عمر بھی تو دیکھو نا, ہماری عمر بھی تو دیکھو. تو بڑے گھنے لمبے بال تھے میرے, ایسے گھنے, بس کیا بتاؤں, زیادہ نہیں شو مارنی چاہیے. اور انگلش کے کچھ اسٹرکچر بھی ہم نے سیکھے ہوئے تھے, رشتہ لینے جب جاتے تو ہم انگلش میں رشتہ بھیجتے تھے, ہم انگلش کے نا کچھ اٹ ازنٹ پاسبل وغیرہ وغیرہ بہت سارے اسٹرکچر ہیں, اردو میں رشتہ ہی نہیں دیتا کوئی. تو خیر وہ پھر کبھی چھپڑ میں ملیں گے نا, جن کی نہیں ہو رہی ان کو طریقے بتاؤں گا کیسے ہوتے, چھاؤں میں ملیں گے تو پھر میں بتاؤں گا سسرال کیسے جانا ہے, کیسے گاڑی سے اترنا ہے, رکشے میں نہیں کبھی چلے جانا رشتہ لینے. ہاں میرے پاس رکشے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن میں جاتا کار میں ہی تھا. پیسے رکشے کے بھی نہیں ہوتے تھے جانے کے, لیکن جاتے کس میں تھے, کسی سے ادھار لے لی, کچھ بھی کیا, کمیٹی ڈال کے رینٹ پہ لے لی کار. تو کچھ طریقے ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے, ایسے منہ اٹھائے اور چلے گئے جی رشتہ دے دیں, پھر نہیں ملے گا. تو بھرم ہوتے ہیں. خیر وہاں ڈبو کے نہیں کھانا, ٹھیک ہے نا, بسکٹ چائے میں ڈبو کے نہیں کھانا ہے آپ نے. ہاں بڑے ایٹیٹیوڈ, شادی ہو جائے پھر اوقات سامنے آ جاتی ہے, تھوڑی دیر میں پھر اوقات آ جاتی ہے. لیکن پھر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں کہ اوقات اس کو بھی تو اس کی اوقات بھی تو آتی ہے نا, بہت ساری چیزیں تو انہوں نے کون سا سارے سچ بولے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر وہ چل جاتا ہے حساب کتاب. شروع میں بڑی کچھ تمیز کی چیزیں ہوتی ہیں. خیر تو اسلام کا یہ حکم بہت زیادہ عورت کو فائدہ پہنچاتا ہے. یورپ جب ہمیں کہتا ہے نا اسلام نے مردوں کو 4 کی اجازت دے دی, تو ایسے لگتا ہے کہ جب چاہو کر لو. بھائی آپ کی دوسری بیوی عورت بنے گی, وہ تھوڑی آپ کے نظریات سے متاثر ہے نا. اسلام اس کو کہتا ہے کہ بنو دوسری بیوی, اسلام کہتا ہے تجھے ضرورت ہے تو بن جا, نہیں ہے تو مت بن, کمارے سے کرو تم. تبھی میں کبھی بھی خواتین کو ترغیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کی دوسری بیوی بنے. آپ نے کبھی نہیں مجھ سے سنا ہوگا, 16 سال میں نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا. لوگوں نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ آپ سسر کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب دے, آپ عورت کو ترغیب دیں کہ اپنے شوہر کی سوکن لے کر آئے, آپ عورتوں کو ترغیب دیں کہ مرد کی دوسری بیوی بنے. میں نے کہا میں اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے سینس دی ہے, میں ایسی احمقانہ اور بیوقوفانہ باتیں نہیں کروں گا. یہ ایسا ہے جیسے ہم بکرے کو ترغیب دیں کہ قربانی کے لیے لیٹ جائے. پاگل تھوڑی ہے, جس کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں ہمت ہو نہیں رہی, اور جس پہ سوکن آ رہی ہے اس کو میں ترغیب دوں کہ تو اپنی سوکن لے کر آ. پاگل ہے کیا ہم؟ بھائی مرد کو اگر ضرورت ہے اور وہ جو سمجھتا ہے, اور فائدہ مرد کا بھی بہت ہے اس میں, اس کی تو خواہش ہے. یہ مرد کے لیے اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز جس کو بنایا ہے وہ کس کو بنایا؟ عورت کو بنایا ہے. کہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. تو وہ تو کرے گا شوق سے, لیکن ملے گی نہیں. آج بھی کتنے مرد ہیں جو ہمارے بیان سن کے جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے کوئی رشتہ دے ہی نہیں رہا, تو آپ لڑکی والوں کو ترغیب دیں. میں کہتا ہوں بھائی لڑکی والوں کو ضرورت ہوگی تو آپ سے کریں گے, اگر ان کو کنوارا مل رہا ہے تو پاگل ہیں آپ سے کریں یار. وہ تمہیں کیا پتا تم 2 رکھ بھی پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے, تم 3 یا 4 کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے. تو لڑکی والے فیصلہ کریں گے کہ آپ 2 رکھ بھی سکتے ہو کہ نہیں رکھو. آپ کی آمدن بھی دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے ڈبو کے کھا رہا ہے یا تمیز سے کھا رہا ہے, سب چیزیں چیک کریں گے. وہ ان کو اگر آپ سے اچھا آپشن ملا تو وہ اس کو ترجیح دیں گے, نہیں ملا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کریں گے کہ بھائی وہ کنوارے, ہماری بچی ڈاکٹر ہے, کنوارے 7ویں 8ویں والے مل رہے ہیں, تو اب چلو یہ بندہ ڈاکٹر ہے, یہ فوج میں کوئی بڑا آفیسر ہے, بریگیڈیئر ہے, کرنل ہے, ہماری بچی غریب ہے. میں ایک گجرانوالہ میں ایک تاجر سے ملا, کروڑپتی تاجر ہیں, 4 غریب لڑکیوں سے شادی کی ہوئی ہے انہوں نے, 4 غریب لڑکیوں سے, اور چاروں اس کے بنگلے میں عیش کر رہی ہیں چاروں. انہوں نے مجھے نام بتانے سے منع کیا نا, بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہمارا نام آئے, تو میں نے کہا میں تو آپ کا ولاگ بناؤں گا. اور کہہ رہے چاروں بہنوں کی طرح رہتی ہیں. میں نے کہا ایسے کہہ رہے یار غریب خاندانوں سے لے کر آیا ہوں, ان کے لیے میں یہ مجھے چوتھی پہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کمارے سے کیا ہو آپ بہتر. تو عیاشی مرد کی ہو رہی ہے, عورت کی ہو رہی ہے, عورت کی ہو رہی ہے. انتہائی غریب گھرانے کی لڑکیاں گئی کہاں پر ہیں؟ کروڑپتی ارب پتی تاجر کے گھر گئی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو عیاشی کون کر رہا ہے؟ عورت کر رہی ہے. ایک غریب باپ کی بیٹی جن کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں, وہ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ فیکٹریوں کے ملوں کے مالک کے گھر میں ایئر کنڈیشن روم میں سوتی ہے, وہ پیزے برگر کھاتی ہے. وہ تو جب 4 سوسائٹی میں رائج ہوگا نا, تو اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو 4 کریں گے, اور کریں گے بھی نیچے لیول کی عورتوں سے. وہ جائیں گی اوپر, کیونکہ جو اپر لیول کی جو فیکٹریوں کے مالک کی بیٹی ہوگی وہ اس کی دوسری بیوی بھی نہیں بنے گی. وہ کہے گی ایکچولی میں تو کسی فیکٹری کے مالک کی اکلوتی بیوی بننا پسند کروں گی, میں آپ کی سیکنڈ بیوی بننا پسند نہیں کروں گی. تو جس کو 4 کا شوق ہوگا وہ اپنا معیار کیا کرے گا؟ گرائے گا. وہ تو یہ اشکال کا کھوپڑی میں جواب آ گیا کہ 4 کی عیاشی نہیں بڑھائی. اور دوسری بات, شادی تو ویسے بھی عیاشی نہیں.
نہیں ہے بھائی, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں آدمی کی. عیاش لوگ کبھی دیکھا 4 ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں زیادہ شادیاں, پیغمبر ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی. ساری پیغمبروں کی سیرت, جن کی سیرت میں آپ کو قربانیاں نظر آئیں گی, ان کی شادیاں نظر آ رہی زیادہ ہیں ان کی شادیاں. اور جتنے سوسائٹی میں عیاش لوگ ہیں آپ کو ان میں شادیوں کا عنصر نہیں نظر آئے گا. اور جو یورپ کی آپ مثالیں دیتے ہیں نا کہ اتنے اچھے قانون, 1 بیوی, او بھائی ہمارے یہاں تو 4 ہے نا, باؤنڈ کر دیا کہ 5ویں نہیں کرنی. اب میں باؤنڈ ہو گیا ہوں, اب کیا بتائیں, میں پابند ہوں اسلام کے, مجبوراً اب کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں خواتین کی ضرورت اتنی ہے کہ میں اگر 10 بھی کرنا چاہوں نا, میں نہیں کہہ رہا کہ میں کر سکتا ہوں, عورتوں کی ضرورت اتنی ہے کہ میں آج 10 کرنا چاہوں, میں ایٹ اے ٹائم ابھی 10 بیویاں رکھ سکتا ہوں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کوئی خاتون مجھ سے 5ویں بیوی بننے کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 6ٹھی کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 7ویں کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 8ویں کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا یہ خیال ہے کہ ہمیں 10ویں میں بھی یہ بندہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے, وہ فلاں کوارا کا جو رشتہ آیا ہوا ہے نا وہ اکلوتا بھی ہمیں قبول نہیں ہے. یہ میری تعریف نہیں ہو رہی بلکہ یہ مارکیٹ سے مردوں کے شارٹ ہونے کی ایک دلیل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اندر کوئی, اگر یہ سوسائٹی میں 4 کا رواج ہوتا تو میں دوسری بھی نہیں کر پاتا, کیونکہ مجھ سے اوپر لیول کے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ایک بھی آ جاتی نا غنی, پھر ہم یہاں بیٹھ کے قصے سنا رہے ہوتے. 4 شادیوں کے اگر سوسائٹی میں رواج ہوتا نا, پھر ہم قصے سنا رہے ہوتے کہ یار اسلام نے 4 کی اجازت تو دی ہے لیکن یہ سب کام اپر لیول کے لوگوں کے لیے, یہ تو زرداری کرے گا 4 شادیاں بھائی, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کرے گا 4 شادیاں. اور اگر علماء کی بات آئے گی تو مولانا طارق جمیل صاحب کی ہوں گی. بھائی ہم غریبوں کو کون, ہم سے بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں نا, یہ تو ہم نے 4 اس لیے کر رہی ہیں کہ نہ آرمی چیف کر رہا ہے, نہ بریگیڈیئر کر رہا ہے, نہ زرداری کر رہا ہے, نہ نواز شریف کر رہا ہے, اور اللہ بھلا کرے نہ عمران خان کر رہا ہے, نہ آپ کے مولانا عبد الرحمان کر رہے ہیں, اور نہ یہ سیاسی سطح پہ اوپر کے لوگ ہیں. اور ہم ایجوکیشن کی سطح پہ اگر جاتے ہیں اپر لیول پہ تو جتنے ہمارے ملک میں سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, کوئی بھی نہیں کر رہا. تو جب ایک ہی کر رہا ہے تو سارے اس کے حصے میں یار تو ہماری تو اس چکر میں ہو گئی کہ آپ کر نہیں رہے, آپ کرتے نا تو مجھے تو نہیں ملتی کوئی دوسری, مجھے نہیں ملتی کیونکہ میری آمدن, میرے تو اب تھوڑے سے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں نا الحمدللہ. پہلے تو میرے حالات ایسے تھے کہ پھر بھی ہو گئی, تو وہ میرے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود اس لیے ہو گئی کہ جن کے اچھے تھے وہ کر ہی نہیں رہے تھے. پھر ظاہر ہے جب جو نہیں کر رہا تو پھر جو کر رہا ہوتا ہے اس کی ہو جاتی. تو یہ جو اب سمجھ میں آ گیا مرد کو جو عیاشیوں کی اجازت دی, جب ڈیپ میں جاؤ گے نا, ڈیپ میں پتہ چلے گا بھائی اسلام عورت کو فیور کر رہا ہے, عورت کو فیور کر. اب یورپ میں ہوا کیا ہے, مرد کو 1 بیوی کی اجازت اور 1 عورت کو 1 میاں کی. نتیجہ کیا نکلا کہ اچھے مردوں پہ 1 عورت کا قبضہ ہو گیا, اور بہت سی عورتوں کو مجبور ہو کے مکھنچو ملے ہیں جو ان کے لیول کے نہیں تھے. ان کروڑوں عورتوں پہ ظلم ہوا, وہ ان کی آواز تھی کہ ہمیں دوسری بیوی بنا دیتے, اس اچھے کی چرسی کی ہمیں 1 بیوی بنا دیا. وجہ اس کی یہ کہ مردوں میں اخلاقی برائیوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے. مرد اخلاقی لحاظ سے زیادہ برے ہوتے ہیں, ریشو زیادہ ہے. چرس مرد زیادہ پیتے ہیں, عورتیں زیادہ پیتی ہیں. چرسیوں کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے یا مردوں میں؟ شراب کا ریشو عورتوں میں زیادہ, مردوں میں. بدکاریوں کا ریشو, بے وفائی کا ریشو عورتوں میں زیادہ, مردوں میں. مردوں کے سارے مسائل یہ. پھر غصے میں پاگل ہو جا کے مار پیٹ کرنا, یہ عورت میں کم ہے, مرد میں زیادہ ہے. تو یہ ساری اخلاقی, تو 1 عورت کو اس ایسے مکھنچو کی پہلی بیوی بنانے سے بہتر نہیں ہے کسی عزت دار شریف کی چوتھی بنا دو اس کو. تو یہ عورت کے فائدے ہے. تو یورپ میں مرد کو جب 1 کی اجازت دی ہے نا, تو بہت سی عورتوں کا ہوا بیڑا غرق. وہ چاہتی تھی کاش ہم اس کی دوسری بن جاتے, اس رائل فیملی کے فلاں خاندان کی تیسری بن جاتے. گوروں نے پابندی لگا دی بادشاہوں پہ بھی, جب یورپ میں بادشاہی نظام تھا نا, شہزادوں پہ بھی کہ تم 1 رکھ سکتے ہو. نتیجہ کیا نکلا, ان شہزادوں کا معیار بھی اونچا ہوا. انہوں نے کہا جب 1 رکھنی ہے تو رائل فیملی صحیح آئے گی. اور بہت سی عورتیں پھر بیوی بنی ہیں اکلوتی ایسے بیکار مردوں کی کہ پھر انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. پھر وہ جو اپر لیول کے لوگ تھے نا, مسلمانوں کے پاس تو آپشن تھا, جو اوپر لیول کے وہ 2 3 4 کر سکتے ہیں. 4 کے بعد پابندی لگا دی, بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اپر لیول کے لوگ یورپ میں, اور جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس جب پیسے اربوں خربوں روپے کے, اور انہوں نے کہا یار بیوی ہماری 1. جب مرد کے پاس پیسہ آتا ہے نا, یہ مرد کی نیچر ہے, سب سے پہلے عیاشی میں اس کا دماغ کس کی طرف جاتا ہے, عورت کی طرف. تو جب پابندی لگی نا اس پہ, دوسری شادی پہ, تو پھر رائل فیملی کے لوگوں نے کیا کہا کہ بیوی 1 ہوگی اور دوستیاں سینکڑوں. دوستیاں کتنی ہوں گی؟ سینکڑوں. 4 نہیں, دوستیوں میں 4 کی کسی کلچر میں پابندی نہیں ہے. پھر 4000 بھی کم ہے. نتیجہ کیا نکلا, عیاشی کس کی بڑی, عورت کی یا مردوں کی؟ ابے بول لو کیا ہو گیا, عیاشی مردوں کی بڑی ہے کہ مرد نے لیگل 1 رکھی ہوئی ہے. آپ جتنے, میں نے تو پوچھا غیر مسلموں سے, میں ملتا ہوں, میں ان کا ولاگ نہیں بنا سکتا, وہ کہیں گے ہمارے راس پاش کر رہے ہو. چھپڑ میں جا کے ملتا ہوں, پوچھتا ہوں ہاں بھائی تم لوگ کیا 1 ہوتی ہے؟ کہتے ہیں 1 ہوتی ہے دکھانے کو. چھپن چھپائی میں بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں. چھپن چھپائی میں کتنی ہوتی ہیں؟ بہت ساری ہوتی ہیں. اور کہنا ہماری بیویوں کو بھی
पता होता है, बस गुन्ने बने हुए होते हैं, वो कहते हैं ठीक है बताना नहीं किसी को, मुझे पता है तुझे पता है। वो शादियों में मसला खराब होते हैं। तो ये इस्लाम का हुस्न है मेरे भाई, 1400 साल पहले ऐसा काम दिए। और दूसरा मसला जो खातून ने कहा कि तलाक के इख्तियारात भी किसको दिए हुए हैं, मर्द को। अब ये समझो, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। देखो ये मेरे पास एक फोन है, ठीक है ना, ये क्या है, मैं मिसालें देसी देता हूँ, मैं कोई लम्स यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं हूँ। और ये कुरान की सुन्नत है कि वो मिसालें क्या देता है, देसी। लेकिन मैं उन लोगों पे रद्द नहीं कर रहा जो साइंस और टेक्नोलॉजी और बड़ी आइंस्टाइन के हवाले देते हैं, वो भी ठीक है। मैं तो सिर्फ अपने ऊपर इल्जाम का जवाब दे रहा हूँ कि मिसाल वो होनी चाहिए जो मुमस्सल लहू, यानी जिस चीज की मिसाल दी जा रही है उस पर फिट बैठती हो। तो फिर वो देसी हो या किसी गोरे का हवाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ये मोबाइल है, मुझे हर वक्त इख्तियार है, जब चाहूं किसी को गिफ्ट दे दूं मैं, है कि नहीं है, मैं चाहूं इनको दे दूं, ये ले लो। तो क्या मैं जब चाहूं, अगर इस मोबाइल की कीमत, इतनी महंगा नहीं है मोबाइल, अगर इस मोबाइल की कीमत 10 करोड़ रुपए है फॉर एग्जांपल, कितनी कीमत है फर्ज करें, कितनी है, 10 करोड़, मुझे ये इजाजत है मैं जब चाहूं जिसको चाहूं दे, तो ये ले भाई तेरा हुआ। एक लफ्ज बोलने से इसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आज से मोबाइल आपका हुआ। लोग कहते हैं आज से ये दिल तुम्हारा हुआ, और में ये समझा जाता है इसका हो गया, हालांकि वो 20 दफा 20 लड़कियों को पहले भी कह चुका होता है कि सिर्फ तुम। मैंने क्या किया, कोई कानून बना गवर्नमेंट ने कि करोड़ 10 करोड़ का मोबाइल अगर कोई शख्स किसी को देना चाहे तो सिर्फ जबान से बोल दे तुम्हारा है, तो उसका हो जाएगा, ये कानून बना। लोगों के इतराज हो रहा है, यार करोड़ों करोड़ों की चीज दो, बस मुंह से बोल दो तुम्हारा है, तो किसका है, तुम्हारा है। इतने इख्तियारात बढ़ा दिए, उफ, ये तो मोबाइल के मालिकान के इख्तियारात लामहदूद कर दिए आपने, उफ उफ उफ। लोग अक्लमंद कहेंगे कि भाई ये कहने से इसका हो तो जाएगा, लेकिन ये कहेगा क्यों, सही है ना। मुझे पता है मैं ये कह दूं, अभी देखो इनके हाथ पकड़, ये मैं झूठी मुठी में कह रहा हूं, सच्ची मुच्ची में नहीं कह रहा, झूठी मुठी। कितना मैं डर रहा हूं ना, ये आपका हुआ, हो गया कि नहीं हो गया, अगर सच्ची मुच्ची में कर दूं मैं, हो गया कि नहीं हो गया, कितने आसानी से इधर चला गया। हालांकि मैं कितनी मेहनत से खरीदा है मैंने, फिर इसमें इंस्टॉलेशन हुई, वहां का डाटा इधर आया, सेकंड लगता है इनको देने में, मैं पागलों में दे दूं भाई, हैं। हालांकि एक लफ्ज है ना, लोग कहते हैं ना गुस्से में दे दी तलाक, गुस्से में दे दी। एक मिसाल दे रहा हूं, गुस्से में मोबाइल देगा कोई किसी को, ये तेरा हुआ, ये पकड़, ये गुस्से में कोई भी नहीं देता, तभी दुनिया का निजाम चल रहा है। आप महंगी गाड़ी है, कभी नहीं गुस्से में पकड़ा देते आप। हालांकि मार्केट में इस जैसे सैकड़ों मोबाइल मुझे दोबारा मिल जाएंगे, इससे अच्छे मिल जाएंगे, फिर भी मैं इतने आराम से नहीं देता। वजह क्या है कि मेरे लिए ये अट्रैक्टिव चीज है, मुझे पता है मैं जब दूंगा तो मैं अपना नुकसान करूंगा। मेरी मिल्कियत से एक चीज निकल रही है जो मेरे मातहत थी। औरत की वैल्यू इस्लाम में यही है, कुरान कहता है ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, हमने मर्द के लिए दुनिया में मोबाइल से ज्यादा अट्रैक्टिव चीज कौन सी बनाई है, बीवी। ये अल्लाह कह रहा है और ये नेचर के मुताबिक कह रहा है। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज मर्द के लिए क्या है, औरत है। तो जब औरत उसके निकाह में आएगी तो मर्द पागल थोड़ी है कि वो उसको अल्लाह ने इख्तियार दिया कि तू जब चाहे छोड़ दे, तो छोड़ेगा क्यों, नुकसान किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। हाँ, अगर ये मोबाइल मार्केट में हो जाए सस्ता, इसकी वैल्यू बोलो ना कम हो जाए, ये अगर 4 लाख का था मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है, मैं सुबह शाम सदके में मोबाइल बांटता फिरूंगा, 50 रुपए में दूसरा मिल जाएगा। आईफोन अगर 6 लाख से आके 10 रुपए का हो जाए तो सुबह शाम में बांटता फिरूंगा, ये ले भी 10 रुपए, ये ले भी। जब कोई आएगा मुफ्ती साहब मेरे अब्बा बीमार है, ये आईफोन पकड़े यार, इलाज करा। अब समझो बात को, मार्केट में जब चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है तो कीमत बढ़ती है या घटती है, घटती है। जब मार्केट में शॉर्ट होती है तो कीमत घटती है या बढ़ती है। अब मिसाल के तौर पर ये सैमसंग मोबाइल है, अगर मुझे पता चल जाए ये फोल्ड मोबाइल मार्केट से अब क्या हो रहा है, शॉर्ट, मुझे ये फोल्ड का बड़ा फायदा हुआ है। मैं जब कुरान की तिलावत करता हूँ इतना बड़ा पेज खुलता है। अब ऐसा ना हो सैमसंग कंपनी का आप समझे मुझे इश्तिहार के लिए बिठाया हुआ यहाँ पे, वो तो इत्तेफाक, मैं जब मुताला करता हूँ ना इसमें किताब का सफा खुल जाता है। मेरे लिए, हर आदमी को इसमें दिलचस्पी नहीं होगी, बहुत से लोगों को आईफोन अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को दूसरे मोबाइल। मुझे इसमें फायदा क्या है, ये पेज जो खुल जाता है ना, स्टडी में बहुत आसानी, लैपटॉप की जरूरत से इसने मुझे क्या कर दिया, आजाद। अब अगर मुझे पता चल जाए ना ये आखिरी है, इसके बाद मार्केट सैमसंग कंपनी फोल्ड मोबाइल बनाना बंद कर देगी, किसी का बाप मुझसे गुस्से में ये लेके दिखाए, मैं कहूंगा मेरी गाड़ी ले ले, मैं बैंक से दोबारा निकलवा लूंगा, मेरी पगड़ी ले ले, मैं सोहराब बोर्ड से दोबारा खरीद लूंगा, मकान ले ले, मैं किस्तों पे खरीद लूंगा, जमीन ले ले, जायदाद ले ले, मैं कहूंगा मोबाइल किसी का बाप भी नहीं तुझे मुझसे, ऐसा मार्केट में दोबारा मिलेगा नहीं। इस्लाम ने जो 4 शादियों का रिवाज जब किया है ना, तो मैंने बताया 25,000 मर्द 25,000 औरतें, तो मर्द को एक इतनी मुश्किल से मिलेगी, तो वो पागल है जो उसको तलाक देके छोड़ेगा। वो उसको पता है जब मैंने छोड़ा तो नुकसान इसका नहीं है, नुकसान किसका है, मैं अपने गले पे छुरी चलाऊंगा, मैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारूंगा, मुझे दोबारा कहां मिलेगी इतने आराम से। अब जो धड़ाधड़
धड़ मर्द तलाकें दे रहे हैं ना, जरा सी बात अम्मा से तमीज से बात नहीं की धड़ 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 तलाक तलाक तलाक। अब इसलिए कि ये मार्केट में मोबाइल होल सेल के हिसाब से मिल भी रहा है और कीमतें भी 4 लाख से गिर के 5-5 रुपए पे आई हुई हैं उस मोबाइल की जिसको मैं औरत से ताबीर कर रहा हूं। जब एक आप देख रहे हो कि वो 8वीं पास को डॉक्टर लड़की मिल रही है, तो आप डॉक्टर हो के डॉक्टर की कदर कहां करोगे? आप बोलोगे मैंने तो अपने स्टैंडर्ड बहुत गिराया है, लिहाजा जरा सी बात हुई धड़ 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 तलाक देके फारिग कर दिया उस। तो बात यह है कि इस्लाम पूरे तौर पर उसको लिया नहीं जा रहा। ये मिसाल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस्लाम ने 100% तलाक का इख्तियार मर्द को दिया है। क्यों? मर्द के लिए जितनी अट्रैक्शन औरत में है इतनी औरत के लिए मर्द में अट्रैक्शन नहीं है। नुकसान मर्द का हो रहा है, औरत का कम हो रहा है। नुकसान औरत का कम कैसे हो रहा है? इसलिए कम हो रहा है कि ये इस मोबाइल पे दोबारा आ जाते हैं। मैं ये मोबाइल इनको गिफ्ट देता हूं, मुझे पता है मार्केट में दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन इस मोबाइल को पता है मुफ्ती साहब ने मुझे अपनी मिल्कियत से निकाल दिया ना, मौलाना तारी जमील साहब इसके खरीदार बनेंगे, फिर कोई मदरसे का तालिब है, फिर मुफ्ती साहब से ऊपर के लोग इसके खरीदार बनेंगे, बोलेंगे यार अच्छा मौलाना तारी साहब ने ऐसे करके मोबाइल फेंक दिया है धड़ 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 3 तलाकें निकाल के। तो इस मोबाइल के खरीदार अगर ये मार्केट में शॉर्ट होगा, कीमतें उसकी ऊपर होंगी, तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक इसका खरीदार बनेगा। समझते हो? कहेगा कोई फिर भी मोबाइल कहेगा भाई एक सस्ती जेब से निकल के तारिक जमील साहब की जेब में जा रहा हूं मैं। मोबाइल क्या करेगा? अच्छा हुआ तूने मुझे छोड़ दिया। सहाबा के दौर में अल्लाह की कसम ऐसा होता था, मैं मजाक नहीं कर रहा, किसी सहाबी ने बीवी को तलाक दी है ना, तो वो औरत उससे अच्छे मर्द के निकाह में गई है, कमतर में नहीं आई है वो। यहां एक और इश्काल का जवाब, बहुत से लोग ये भी कमेंट्स करते हैं कि 4-4 बीवियां जब होंगी, आप बेवा हो गए तो 4 बीवियां, आप मर गए तो 4 बीवियां इकट्ठी बेवा, कितना बड़ा नुकसान है भाई। ये नुकसान इसलिए है कि किसी की 4 बीवियां एक वक्त में बेवा होती है ना, तो सोसाइटी में 4 शादियों का रिवाज नहीं है, उनकी दोबारा शादी नहीं होती। लेकिन जिस सोसाइटी में 4 शादियों का रिवाज हो, वहां आपकी बीवी बेवा, अगर 4 बीवियां भी बेवा होती हैं, धड़ 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 उनकी शादी होती है। जैसे कि हजरत जाफर तैयार की 4 बीवियां थी, हजरत जाफर तैयार जवान थे, मैदान जंग में शहीद हुए, हमें नहीं देखा कि नबी ने उनकी शादियों की, उनकी बेवा की शादियों की फिक्र की हो, फौरन धड़ 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 बेहतरीन रिश्ते हुए हैं, जिनमें एक बेवा हजरत अली की बीवी बनी है जो हजरत जाफर तैयार से अफजल थे। समझ में नहीं आ रही बात? तो अगर कोई मर्द मरता है और 4 बीवियां बेवा होती हैं, तो वो कस्मा पुरसी में इसलिए नहीं होती कि इसने 4 क्यों किए हैं, वो इसलिए कि सिर्फ यही कर रहा है, दूसरा कोई कर नहीं रहा। नहीं आ रही भाई? इनको मोबाइल तोड़ गया मेरा, बच गया टूटते टूटते मिसालों में, हालांकि मार्केट में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, फिर भी मैं नहीं देता ना, गुस्से में कभी, गुस्से में दूसरों के मोबाइल मैंने तोड़े, अपना कभी नहीं तोड़ा। तो ये जो मर्द गुस्से से मगलूब होकर धड़ 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 तलाकें निकाल रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता गुस्से में पागल हो रहे हैं, औरत की वैल्यू इनकी नजर में नहीं, इनको पता है मार्केट में वो वैसे ऊपर ऊपर से कह रहे होते अबे मैंने गुस्से में दी मुफ्ती साहब ये हो गया। ओ भाई जब आपको, और फिर इस्लाम ने, एक फितरत ने क्या किया, जब कोई औरत आपकी बीवी बनती है, बच्चा पैदा हो जाता है, फिर तो मर्द के हाथ क्या हो जाते हैं और बन जाते हैं। अब वो बीवी में अट्रैक्शन अलग, बच्चे में अलग। अब अगर इस्लाम मर्द को तलाक का इख्तियार दे रहा है, तो मर्द को तलाक का इसलिए इख्तियार दे रहा है कि इस्लाम को पता है कि ये इख्तियार इस्तेमाल करेगा तो बच्चा भी गया और बीवी भी गई। तो दे तो दिया, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं। जैसे कि इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों के इख्तियार दे तो दिया, मगर प्रैक्टिकली 4-4 कर नहीं सकते मर्द। इस गहराई में जाओ तो पता चलता है। और यूरोप ने क्या किया? अच्छा दूसरी तरफ हम कहते हैं अच्छा फिर मर्द को जब इख्तियार दिया तो औरत को भी इख्तियार देना चाहिए कि वो जब चाहे अपने शोहर के निकाह से निकल जाए। क्या ख्याल है? जैसे मुझे ये इख्तियार है कि मैं जब चाहूं मोबाइल दे दूं, लेकिन मैं देता नहीं हूं क्योंकि नुकसान किसका है? मेरा है। मैं जब भी दूंगा जब मुझे मार्केट में इससे अच्छा मिल रहा हो, या नया वर्जन आ गया होगा, या वैसे ही कोई बहुत ही कोई अच्छा आदमी आ गया और मेरे पास पैसे भी हुए कि दूसरा खरीद सकता हूं, चलो यार गिफ्ट दे दो। नॉर्मली थोड़ी होता है ये। लेकिन सवाल पैदा होता है मोबाइल पे तो जुल्म है ना, उसको तो आपने पाबंद बना दिया कि मुफ्ती साहब भी तुम्हें इस्तेमाल करें। अब मोबाइल का दिल चाह रहा है कि मैं मौलाना तारी जमील साहब की जेब में जाऊं, तो इस मोबाइल को ये राइट होना चाहिए कि ये यहाँ की जेब से निकल के कहां चला जाए? उनकी जेब में चला। जैसे औरतें कहती हैं भाई हमारी शादी हो गई, अब हमें मियां अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वसीम अच्छा लग रहा है। तो जैसे मर्द को ये इख्तियार है कि उसको मैं अच्छी नहीं लग रही, वो छोड़ दे, जो अच्छी लग रही है उससे कर ले, तो मुझे भी इख्तियार होना चाहिए, मुझे मखनचू अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको छोड़ दूं और वो वाला अच्छा लग रहा है इसका दोस्त। जैसे वो है ना वसीम की तरह, मेरे पास बंगला तो नहीं है, दिल में जगह दे सकता हूँ, और फलाने की तरह गाड़ियां तो नहीं है वसीम की तरह, पलकों पे बिठा के घुमा सकता हूँ, और क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का नंबर चाहिए ताकि तुझसे तलाक लूं, शादी किससे करूं? मैं वसीम से करूं। तो औरत कहती नहीं हम तो बाउंड हो गए, हम तो कर नहीं सकते। सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो जवाब कहां से समझ में आएगा? मैं इतना थका हुआ हूं ना कि आपकी सोचो। कल रात मैंने औरंगी टाउन में 2-2.5 घंटे का बयान किया, फिर दोपहर को बयान किया जामिया में, फिर उसके बाद मुझे कहीं बयान के लिए भेजा गया। तो एक इंसान है बोल बोल के, आज तो मेरा मूड ही नहीं था बयान करने का। अब समझो मेरे भाई बात, औरत को भी अगर तलाक का इख्तियार होता ना, तो फिर ये मियाँ बीवी का रिश्ता रिश्ता ही नहीं रहता, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनता। फिर ये सिर्फ इजाब कबूल और निकाह नामा टोपी ड्रामा होता है। ये क्या होता? टोपी ड्रामा। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में और निकाह में बुनियादी फर्क ये है कि निकाह जुड़ने के लिए है, टूटने के लिए नहीं है। तो इस्लाम ने कहा जिसका नुकसान है उसको तोड़ने का इख्तियार दे दो, लिहाजा वो नहीं तोड़ेगा। ठीक है ना? दोनों को इख्तियार देंगे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जब चाहो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? तो फैमिली सिस्टम की ऐसी की तैसी हो जानी थी। क्या हो जाना था? क्योंकि औरत के सामने अच्छे से अच्छे
अच्छे मर्दों के ऑप्शन आते रहते हैं, मर्दों के सामने तो अच्छी से अच्छी औरतों का ऑप्शन आता भी तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आपको फलाने की बीवी अच्छी लग रही है, आपने कहा यार ये वाली को खिसका के उस वाली से करो शादी, इसको निकालो उससे कर लो, वो ज्यादा खूबसूरत है। कर सकते हो, जब तक उसका मियां नहीं छोड़ेगा आप नहीं कर सकते। तो लिहाजा मर्द सिर्फ तमन्नाएं लेके जिएगा कि मेरी वाली ऐसी, फलानी वाली इतनी खूबसूरत है, तो क्या सबर करो भाई, तुम्हारी वाली जैसी है, इसकी बिल्कुल वही मोबाइल पे आ जाता। अब मैं देख रहा हूँ ये मोबाइल जनाब फर्ज करो 3-4 लाख का है, और फलाने का जो मोबाइल है साला 1 करोड़ का मोबाइल लेके घूम रहा है, ये उसको दे दो, वो वाला इससे लो, तो वो देगा, तो तमन्नाएं लेके कब्र में चले जाओगे। लेकिन अगर मोबाइल को भी इख्तियार दे दिया आपने कि तू जब चाहा मेरी जेब से निकल के मौलाना तारिक जमील साहब की जेब में जा, तो फिर सिर्फ मेरा मोबाइल नहीं निकलेगा, आप सबके मोबाइल उछल उछल के कहां जाएंगे? कोई डॉक्टर जाकिर नाइक की जेब में जाएगा, कोई जरदारी की जेब में जाएगा, कोई इमरान खान की जेब में जाएगा। हम सारे जो थोड़े बहुत जिनकी शादियां हुई थी ना, वो भी क्या हो जाएंगी? नाकाम। तो ये खानदानी निजाम की ऐसी की तैसी जैसे कि यूरोप में हो चुकी है। इसलिए एक तरफ से होता है ये, क्योंकि औरत के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, मर्दों के पास भी होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन होते नहीं है, सिर्फ तमन्नाएं होती हैं। अगर औरत को भी इख्तियार दे दिया जाए ना, तो फिर यही होगा मेरे भाई। आज आप थोड़े से बेरोजगार हुए, जैसे कि अदालती खुला में अब शुरू हो गया है, आपको फालिज हो गया, आप थोड़े से माजूर हो गए, औरत फौरन खुला लेके उससे करेगी जो माजूर नहीं है। फिर आपकी आमदन कम हो गई, आपके कजन की आमदन बहुत ज्यादा है, वो कहेगी मैंने अदालत से कोर्ट से खुला लिया, आपके कजन से मैंने शादी कर। लेकिन कजन को भी हम कहेंगे बेटा आगे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी आमदन तुझसे भी ज्यादा, खुश होने की जरूरत नहीं। वो कहेगा कोई बात नहीं, टाइम पास करता हूं कुछ दिन। तो ये इतना फजूल किस्म की बात है ना कि औरत को तलाक का इख्तियार दे दिया जाए या अदालती खुला को दुरुस्त मान लिया जाए। ये वो लोग वो बात कर सकते हैं जिनमें खोपड़ी के अलावा सब कुछ है, क्योंकि औरतें तो फिर भागती रहेंगी, फिर मियां बीवी का रिश्ता खत्म, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये होता है, ये वाला है हटा बे वो ज्यादा अच्छा है, चल भाई उधर निकलो। मर्द भी यही करता है, गर्लफ्रेंड है इसको हटा यार वो ज्यादा खूबसूरत आ रही है, उधर निकलो। मियां बीवी में ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए इस्लाम ने औरत को, हाँ ये जुल्म नहीं किया औरत पे कि उसकी मर्जी के बगैर शादी करो। इस्लाम ने कहा भाई तुम्हारे पास बहुत सारे मर्दों का ऑप्शन है, हम नहीं कहते कमतर से करो, बेहतर से बेहतर तलाश करो, लेकिन सोच समझ के करना। जब भी तुम जाओगी अपनी मर्जी से, निकलोगी अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि इससे सारा निजाम क्या हो जाएगा? बर्बाद, जैसे कि कोर्ट के खुले ने बर्बाद कर दिया है। और अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। एक नुकसान तो ये हो गया औरत को तलाक के इख्तियार देने से। दूसरा नुकसान क्या होगा कि मर्द अभी जब 25,000 मर्द थे 25,000 औरतें थी, ऐसा ही था ना, तो जिनकी हो गई शादी वो कहेंगे यार इसको रोक के रखो। जैसे मुझे पता चल गया मार्केट में अब यही है सैमसंग, यही आखिरी बचा है मेरे लिए, तो मैं इसमें वायरस आने दूंगा? अबे बोलो ना, मैं ऐसा करूंगा कि चार्जर लगा के भूल गया है, मैं हर वक्त इसको ना डिटॉल से यूं करके साफ करूंगा, और जनाब इस पे वो क्या होता है ऊपर जो लगाते हैं प्रोटेक्टर लगा के रखूंगा। अभी तो मैंने क्यों नहीं लगाया हुआ बहुत है भाई मार्केट में लेकिन अगर मुझे पता हो ये मोबाइल खुद से उछल के, जिस दिन मौलाना तारिक जमील साहब से मैं मिलने गया तो मेरा मोबाइल देखेगा भाई वो ज्यादा बड़े हैं, इनकी जेब से निकल के उनकी जेब में चले जाओ, सबसे पहले मुझे इस मोबाइल से मोहब्बत खत्म होगी, इसकी कोई एतबार, मैं इसकी केयर करना छोड़ दूंगा। ऐसा ना हो मैं इस पे पैसा खर्च करके एंटीवायरस चलाऊं, बैटरी ओरिजिनल चार्जर, भाई इसका कोई भरोसा नहीं है, इसको कोई दूसरा अच्छा लगा ये यहां से निकल के वहां, और अगला कौन सा इज्जत देगा उसको पता है ये इसकी कोई भरोसा नहीं है, इसको भी इख्तियार है मुझसे छूटने का। तो नतीजा क्या निकलेगा? हमारे सोसाइटी में मर्द जो औरत पे खर्च कर रहा है, गैस बिजली का बिल दे रहा है, फालूदे खिला रहा है, पिज़्ज़े खिला रहा है, बेगम का मूड ऑफ है, 3 बर्गर लेकर आ यार, चल बेगम आज चलते हैं, इतवार संडे है, चलो वहां पिज्जा खाने चलते हैं, शायद तुम्हारा मूड सही हो जाए। तो उसकी माँ की केयर कर रहा है, उसके बाप को इज्जत दे रहा है, और उसके नाम जायदादें कर रहा है। देखो मुझे प्रॉपर्टी का अल्लाह का फजल है, जो मेरे साथ बैठते हैं ना, मेरे तो प्रॉपर्टी के खिलाफ बयानात हैं, एक बालिश प्रॉपर्टी का शौक नहीं है मुझे जाती, लेकिन जब मेरे 4 हो गए ना तो मुझे ख्याल आ रहा है मैं मर गया तो इनका क्या होगा। मेरे दिल में आ रहा है कि यार मैं किसी तरह कोई किस्तों पे प्रॉपर्टी लेके इनके नाम कर दूं। एक मैं कोई अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, लेकिन एक मुसलमान मर्द को ये ख्याल आता है, सबको आता है। कितने लोग आते हैं, मैंने बहरिया टाउन का एक प्लॉट अपनी बीवी के नाम से लिया है, हमारे हजरत ने आखिर उम्र में अपनी वाइफ के लिए, अपनी जौजा के लिए एक पूरा फ्लैट खरीद के उनको दे दिया कि मेरे दुनिया से जाने के बाद इनके पास रहने का प्रॉपर इंतजाम हो। अगर मर्द को पता हो मेरी बेगम किसी भी टाइम मार्केट से शार्ट हो सकती है, दुख दर्द में मेरे साथ खड़ी नहीं होगी, अभी तो कह रही है लेकिन राइट इसके पास है तलाक का पूरा पूरा। ऐसे खुदा की कसम केसेस हुए हैं कि मर्द ने 3 करोड़ रुपए का बीवी को प्लॉट दिया, अगले दिन बीवी ने खुला लेके शार्ट, प्लॉट भी गया बेगम भी गई। इसका नतीजा क्या निकलेगा? मर्द फिर प्लॉट देना, प्रॉपर्टी देना छोड़ दे, मर्द गैस बिजली के बिल देना छोड़ देगा, बोलेगा रहने रहो, क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा भाई। जैसे कि अंग्रेज नहीं देते, ये जो अंग्रेजों में बीवी पे खर्च ना करने का रिवाज है ना, ऐसे ही थोड़ी आ गया। उनको पता है जितने मेरे राइट हैं उतने इसके राइट हैं, जब चाहेगी तलाक ले लेगी, तो बस टाइम पास करो, अपनी ख्वाहिश पूरी करो, पतली गली से निकलो, नाइट क्लब में जाओ, ये भाग गई तो कोई मसला नहीं है, कहां जाओ उधर
جا کے منہ کالا کرو, اس کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی انگریز چائے خود پیتا ہے, بیوی خود چائے بنا کے پیتی ہے. وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن خرچہ کس کا ہوتا ہے؟ خرچہ تو ہمارا ہوتا ہے نا. تو مرد بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ جب مرد کو یہ پتا ہوتا ہے نا, کسی بھی شخص کو یہ پتا ہو یہ میری ہے, پھر اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. جب آپ کو پتا ہے یہ میری, اس کو بھی وہی جب چاہے مجھ سے الگ ہو سکتی ہے, پھر مرد ٹائم پاس کرتا ہے اس کے ساتھ. یورپ میں عورت ایک انسٹرومنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا, سمجھتے ہو؟ وہ تصور عورت کا نہیں ہے جو ہمارے ہیں, جو بیوی, ماں, دادی, بہن کی شکل میں ہے. مردوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے عورت کی وجہ سے, بیٹیوں کی وجہ سے, کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے کے مر رہا ہوتا ہے. بہن کی شادی نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے. کسی گورے کو دیکھا اپنی سسٹر کی وجہ سے برین ہیمریج ہوا اس کو؟ تو اسلام کا حسن ہے کہ ساری ٹینشنیں کس کو دے دی ہیں؟ مرد کو دے دی ہیں. اور عورت کو کہے تم اوپر سے اوپر جا کے شادی کرو, تمہیں اکلوتا اچھا نہیں مل رہا, فلاں کی چوتھی بن جاؤ, ایش کرو. جیسے اس گجرانوالا کے تاجر نے, ان غریب لڑکیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو اکلوتا بھی مل رہا تھا. انہوں نے کہا یار یہ چوتھا, یہ جو اتنا بڑا کروڑ پتی تاجر ہے نا, اس کی چوتھی بن جاتی ہوں. اس کے گھر میں جو عیاشی ہے, اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں, ایک ایک بنگلہ بیگم کو دیا ہوا ہے, ایک ایک بیگم کو. لیکن اگر اس تاجر کو پتا ہو کہ میری بیوی کے پاس خلا کا حق ہے, جب چاہے گی کورٹ سے خلا لے لے گی, تو وہ تاجر اپنی ایک ایک بیوی کو ایک ایک بنگلہ دیتا؟ کبھی بھی نہیں دیتا. وہ کہتا یار میں نے دیا, کل پتا چلا. آپ کہہ سکتے ہو بیوی وفادار ہو تو پتا, بھائی وفائیں چینج بھی ہو جاتی ہیں, کوئی کسی کے ماتھے پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ٹائم پاس, جیسے گورے کرتے ہیں, ٹائم پاس کرو بھائی, اتنی وفاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹوٹلی یہ کس کے فائدے میں جا رہی ہیں یہ اسلامی قوانین؟ عورت کے فائدے میں. اور یہ جو حلالے کے کو لوگ بدنام کرتے ہیں نا کہ عورت کو نقصان ہے, یہاں بھی مرد کا نقصان ہے. اتنا اٹریکٹیو چیز عورت کو بنایا, مارکیٹ سے شارٹ بھی کر دیا. یہ پورا بیان چلائیں تو آدھے کلپ نہ بنائیں میرے بیان کے, غلط میسج جائے گا. اس کے بعد پھر مرد کے اختیارات اتنے سلب کیے کہ 3 دفعہ زبان سے لفظ نکال دیا, گئی عورت, اب نہیں لا سکتے تم دوبارہ, اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے. اس میں بھی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا نقصان ہو رہا ہے. لہذا مرد کو بتا دیا طلاق کے لفظ سے تو کھیلنا ہی نہیں ہے. جیسے مجھے کہہ دیا کہ اس کو ایک دفعہ دے دیا نا, تو مجھے اگر پتا چلا میں نے اس کو دے دیا موبائل, جذبات میں آ کے میں باقی بہلا پھسلا کے واپس لے لوں گا نا, پیچھے پڑ جاؤں گا, بے بھائی یار غلطی ہو گئی. لیکن اسلام نے کہا یہ موبائل میں تو چل جائے گی یہ چیز, عورت میں نہیں چلے گی, کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظ سے تکلیف ہوتی ہے. اسلام نے کہا 3 دفعہ یہ لفظ نکالا, اب بہلا پھسلا کے عورت چاہے گی بھی تو نہیں لا سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی میں طلاق کا ریشو جتنا ہونا چاہیے نا, جو وہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں وہ چند مرد تو نظر آ رہے ہیں تو 3 طلاق میں دے کے رو رہے ہوتے ہیں, ان کی بیویاں رو رہی ہوتی ہیں, یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ان کے رونے کو دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے عبرت پکڑی ہے کہ طلاق کا لفظ زبان سے نہیں لانا. یہ جو ہماری سوسائٹی میں 3 طلاقوں کا رواج بڑھ گیا, یہ اہل حدیثوں کے فتووں کی وجہ سے بڑھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اس لیے لوگ طلاق پہ جری ہو گئے ہیں. ابھی ایک طلاق ہوئی ہے ایک جاننے والوں کے یہاں, مرد نے دھڑ دھڑ 3 طلاقیں تھی. ہم پہنچے, ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں, وہ 3 ایک ہی ہوتی ہیں. کیسے ایک ہوتی ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا, اور عرب کے فلانے عالم نے کہا, فلانے ڈمان نے کہا. بھائی قرآن نے کہا 3 ہوتی ہیں, حدیث نے کہا. تو اس ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو رجوع کر لیا اپنی بات سے, لیکن یہ جو اسکالرز ہیں ان کی وجہ سے طلاق سوسائٹی میں کیا ہو گئی ہے؟ بڑھ گئی ہے. اگر آپ قرآن اور سنت بتاتے, صحابہ بتاتے, تابعین بتاتے, اور بتاتے کہ 3 کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے, تو جو ہو رہی ہے نا وہ بھی نہ ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ 2-4 لوگ روتے پچھتاتے, لیکن ان 2-4 کی وجہ سے 2-4 کروڑوں کو عبرت حاصل ہوتی. تو کتنے اشکالات تھے جو میں نے جواب دے رہا تھا. پہلا اشکال یہ کہ مردوں کے مزے 4 کرتے ہیں. دوسرا اشکال یہ کہ طلاقوں کے اختیار بھی کس کے پاس ہیں؟ عورتوں کے, مردوں کے پاس ہیں. اور تیسرا یہ کہ عورت کھلا بھی نہیں لے سکتی عدالت سے, بالکل پابند کر دیا. سب عورت کے فائدے کے لیے. اسلام میجورٹی کو دیکھتا ہے, 2-4 عورتوں کو نہیں دیکھتا. میجورٹی کا اس میں فائدہ ہے, کیونکہ 2-4 عورتوں کو اختیار دے دیا تو وہ ان کو کس بیس پہ اختیار دیا جائے بھائی؟ تو پھر سب کو دیا جائے گا, سب کو دیا جائے گا تو پھر تو گیا سے سارا سیٹ اپ برباد ہوگی. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مرد کے پاس جب ڈیورس کا حق ہے تو مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, نہ طلاق دیتے ہیں نہ اس کو رکھتے ہیں تمیز سے. اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا, آپ مجھے بولو گے پاگل ہو گئے ہو مفتی صاحب, آپ ہر بات کو 4 شادیوں پہ لے کر آ رہے ہو, لیکن قسم اٹھا کے اگر میں کہوں نا تو ہاں غلط نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے. اگر 2-3 شادیوں کا رواج ہو, ایک تو عورت کی ویلیو مرد کی نظر میں کیا ہوگی؟ بڑھے گی. دوسرا, مرد کو کسی عورت میں خامی نظر آئے گی, برداشت کرے گا. اسے پتا ہے اگر اس میں یہ خامی ہے تو دوسری والی میں یہ خامی نہیں ہے, اس کے لیے برداشت کرنا آسان. اب مرد کی ایک ہے نا, اس کو چاہیے ساری خصوصیات اس میں. دوسری بات یہ کہ اس نوعیت کا ظلم جو واقعی ظلم ہے, سنگین نوعیت کا, اس میں عورت کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ عدالت سے فسخ نکاح کرا سکتی ہے. خواتین چاہتی ہیں وہ سنگین نوعیت کا ظلم نہیں بھی ہو تو بھی ہمیں بس وسیم چونکہ اچھا لگ رہا ہے, یہ والا اچھا نہیں لگ رہا ہمیں, اب ہمیں وسیم چاہیے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. میں سنگین نوعیت کا ظلم کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ چھوٹے موٹے ظلموں پر گناہ تو ملتا ہے, مرد کو تعزیر بھی لگائی جائے گی, سزا بھی دی جائے گی, طلاق کے اختیار نہیں دیا جاتا, کیونکہ یہ تو کہیں عورت کچھ غلط ہوتی ہے, کہیں مرد غلط ہوتا ہے. جیسے عورت غلط ہے تو اسلام نے کہا برداشت کرو نا اس کو. نبی نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع, عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. فرمایا کہ اگر تم پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو طلاق ہی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا اس میں جو خامیاں ان کو برداشت کرو. تو اسی طرح اسلام
اسلام عورت کو بھی کہتا ہے کہ مرد کی خامیوں کو کیا کرو, برداشت کرو. آج اس نے غصے میں ایک تھپڑ لگا دیا, غلط کیا, لیکن اس تھپڑ پہ کھلا نہیں بنتا ہے. غلط کیا, اپنے بھائیوں کو بتاؤ, تمہارے بھائی آئیں گے وہ اس کو 2 تھپڑ لگا دیں گے. فیملی ختم ہو گئی ہے نا. ابا نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا کیا, اب اس بیٹی کی شادی ہو گئی, داماد کو ڈرانے والا کوئی ہے ہی نہیں. پہلے 8 سالے ہوتے تھے, اتنی سالیوں خاندان ہوتا تھا. خاندان کی لڑکی جب آپ کے پاس آتی تھی آپ ظلم کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے. اب نسلیں ختم کر دی. میرے پاس ایک کیس آیا, ماں باپ آئے, ہماری بچی بگڑ گئی ہے, لڑکوں سے تعلقات, ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ پورے خاندان کو بٹھاؤ, لڑکی کے چاچے مامے سارے آئے, تھے ہی نہیں چاچے مامے. اب اکلوتا بوجھ کس پہ آیا ہوا ہے, ابا اماں پہ. بگڑیں گی لڑکیاں. پہلے ہوتا تھا بھائی 10 چاچے ہیں 10 مامے ہیں, وہ لڑکی سوچتی تھی ایک ابا سے نہیں نمٹنا میں نے. تو خاندان کم ہونے سے بچوں میں بگڑنے کا ریشو زیادہ. آپ تو کہتے ہیں زیادہ بچے ہوں گے تربیت کیسے ہوگی. او بھائی زیادہ بچے ہوں گے خاندان بڑا ہوگا, پورا خاندان میں باؤنڈ ہوتا ہے انسان. تبھی خاندانوں میں جب لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں طلاق آسان کام نہیں ہوتا. یہ تو میں نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ مرد طلاق کیوں دے گا, اس کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن طلاق سے روکنے والی 20 اور بھی چیزیں ہیں مرد کو. نمبر 1 اس کا باپ روکے گا, بولے گا تیری بیوی بعد میں میری بہو پہلے. ماں روکے گی, بھائی روکیں گے ہماری بھابھی ہے. تو جب آپ فیملی پلاننگ پہ عمل نہیں کرو گے تو بڑا خاندان ہوگا, ایک لڑکی بڑے خاندان کا فرد ہوگی. تو پھر آپ جب تبھی تو دیکھو نا, میرے پاس لوگ آتے ہیں میں بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میرے بڑے بھائی نے غصہ کیا ہوا میرے اوپر, وہ نہیں چھوڑنے دے رہا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے یار یہ میری بھی تو ذمہ داری ہے نا, ہماری بہو کی طرح. یہ کہہ رہے میرے ابا نہیں چھوڑنے دے رہے, میرے ماموں نہیں چھوڑنے دے رہے. میں کہتا ہوں خاندانی لوگ ہو, اسی میں کہتا ہوں لڑکی خاندانوں میں بھیجا کرو, 2 بچے والوں میں اپنی بیٹی بھی نہ دیا کرو. سالا فلیٹ میں لے کے اکیلا پالے گا, جب چاہے گا 2 منٹ میں چھوڑ کے کھڑکی سے نکل جائے گا. وہ تو میرے پاس ایک شخص آیا اتنا بیزار اپنی بیوی سے. میں نے کہا ابا اتنا بیزار ہے تو چھوڑ دے. کہہ رہا ہے میں چھوڑ دوں تو میرا ابا مجھے چھوڑ دے گا, میرے ماموں چھوڑ دے گا, میرے 3 چاچے چھوڑ دیں گے. میں نے کہا دیکھا یہ ہوتا ہے خاندان کا فائدہ. کس کو ہو رہا ہے؟ عورت کو ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مرد کو روکتی ہیں طلاق سے. گوروں کا تو خاندان ہی نہیں ہے نا. کہیں جا کے چرچ میں شادی کی ایک عدد, وہ بھی 50 سال میں کی, اب چھوڑنے کے لیے راہ بچا کیا ہے تیرے پاس. اور اس پہ بھی طلاق کتنی مشکل ہے, ان کے آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے, پھر بھی طلاق کا ریشو ہم سے زیادہ. اور آخری بات کر کے میں اس بات کو سمیٹتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ اسلام کے اس قانون پہ جتنا مرضی اعتراض کرو کہ مرد کو 4 کی اجازت, اور مرد کو طلاق کی بھی اجازت, اور عورت کو طلاق کی بھی اجازت نہیں ہے, خلا کی بھی اجازت نہیں ہے, اور وہ ظلم بہت سنگین نوعیت کا. وہ سنگین نوعیت کے ظلم کیا ہے؟ نمبر 1 مرد نامرد ہے, جو نکاح کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا. صحیح ہے نا. مرد اولاد ہی پیدا نہیں کرنے دے رہا عورت کو, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. ان ظلموں میں ہم تو اس سے بھی آگے. ہم کہتے ہیں عدالت خلا نہیں بھی دینا, اس میں مفتیوں کے پاس جاؤ, وہ انکوائری کریں گے, شوہر کو بلائیں گے, اس کو نہیں مانا تو مفتی کو بھی رائٹ ہے کہ نکاح ختم کر دے. ہم تو اس سے بھی آگے کی براڈ مائنڈیڈ ہیں, عورت کو اختیارات دیتے ہیں. لیکن عورت اس پہ نہیں, عورت کہتی ہے نہیں مجھے اچھا وسیم لگ رہا ہے, مجھے کلیم نہیں اچھا, میری شادی کلیم سے ہوئی تھی اس وقت تو اچھا لگ رہا تھا, اب مجھے کون اچھا لگ رہا ہے. تو جیسے میرے شوہر کو وحیدہ اچھی لگ رہی تھی, اس نے اس سے شادی کر لی تو مجھے وحید اچھا لگ رہا ہے, تو میں اس سے کیوں نہیں شادی کر سکتی؟ ہم کہتے نہیں کر سکتی. لو اسلام ظلم کر رہا ہے. میاں کو اجازت دے رہا ہے جب چاہے مجھے چھوڑ دے, اور محمودہ کو چھوڑ کر وحیدہ سے کر لی, میرے میاں نے تو کر لی. اور اب میں جس دوسرے میاں کے پاس گئی ہوں, مجھے وہ چلی تو گئی, مجھے اس وقت تو لگ رہا تھا, اس دن اس نے ڈبو کے نہیں کھایا, تب تو یہ ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے, اس میں تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. تو یہ اوپر سے بڑی اٹریکٹیو نعرے لگتے ہیں, لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے, ان کی گہرائی میں جاؤ گے, تو یہ صرف باتیں ہیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم فرقوں کو نہیں مانتے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. بات کی حد تک بہت اچھا ہے. دنیا میں ہر آدمی کا فرقہ ہوتا ہے, کچھ نام سے ہوتے ہیں, کچھ بغیر نام کے ہوتے ہیں.